آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر 2,62,00,000 بچے اسکول سے باہر ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے مالی وجوہات۔ بہت سارے والدین اس وجہ سے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے، اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے کیونکہ ان کے پاس بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بجلی کے بلز اتنے زیادہ ہیں، گیس کے بلز اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے پاس بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے وہ جو پرائیویٹ سکولز کی فیسز ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے بچے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہیں جو سکول میں نہیں جا رہے۔ وہ ان کے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو وہ والدین اپنے بچوں کو کسی مدرسے میں ڈال دیتے ہیں، یا وہ اپنے بچے کو کسی مزدوری کے کام میں لگا دیتے ہیں، کسی ویلڈنگ کی شاپ میں، ورک شاپ میں کہیں ڈال دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کچھ کام سیکھ لیں اور شام کے وقت وہ 50 یا 100 روپیہ لے کے آئے اور اس کے اپنے گھر والوں کے لیے کوئی آسانی پیدا کر لیں۔ دیکھیں، اگر حکومت، ادارے اور NGOs اگر وہ واقعی اس چیز کو، تعلیم کو لے کر سیریس ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بچے دوبارہ سکولوں کی طرف منتقل ہوں، تو ان کو چاہیے کہ بچوں کو فری تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو یونیفارم، ان کی کاپیوں اور کتابوں کے ساتھ ساتھ ان کو کھانے کا بھی انتظام کریں۔ دوسری وجہ جو بچوں کی سکول سے باہر ہیں، جو بچے سکول نہیں جا رہے، اس کی وجہ ہے جسمانی سزا۔ ایک سروے کے مطابق ہر سال 35,000 بچہ سزا کے خوف کی وجہ سے کہ سکولوں کے اندر جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ بچوں کو مارتے ہیں، اس وجہ سے وہ سکول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ گورنمنٹ کے اداروں کے اندر اصلاح کے نام پہ بچوں کو مارا جاتا ہے، اور یہ اس لیے مارا جاتا ہے کہ ہم ان بچوں کی اصلاح کر رہے ہیں، ہم ان کو ٹھیک کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کا جو نعرہ مار نہیں پیار وہ کہیں غائب ہی ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کئی کیسز ایسے دیکھے ہوں گے جو رپورٹ ہوئے جس میں کسی بچے کو سزا دینے پہ اور مارنے پہ ٹیچر کو معطل کر دیا گیا، اس کو جاب سے نکال دیا گیا۔ یہ حل نہیں ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ سخت سے سخت پالیسی بنانے کی بجائے آپ اساتذہ کی تربیت کریں، ان کے لیے ورک شاپ آرگنائز کریں، ان کی گرومنگ کریں۔ دیکھیں، ہر وہ ٹیچر جو ایک اچھا کمیونیکیٹر ہے، اس کو چیزیں سمجھانا آتی ہیں، اس کو بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا آتا ہے، وہ بچوں کا فیوریٹ ٹیچر ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، وہی ٹیچر بچوں کو مارتا ہے جس کی کمیونیکیٹ کرنا جس کو نہیں آتا، جس کو بات سمجھانا نہیں آتی۔ جب وہ بات سمجھا نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، تو وہ پھر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تیسری وجہ جس کی وجہ سے بچے تعلیمی اداروں سے دور ہیں اور تعلیم نہیں حاصل کر رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دیہی علاقوں میں جو سکولز ہیں وہ گھروں سے بہت زیادہ دور ہیں، اور والدین اپنے بچوں کو اکیلے وہ دور سکول میں بھیج نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے بھی حل یہ ہے کہ جس طرح دیکھیں پچھلے چند سالوں میں جو آبادی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس طرح سے جو سکول ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں، سکول میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ حکومت کو چاہیے کہ نئے سرکاری سکول بنائے تاکہ جو بچے ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کر رہے وہ تعلیم کی طرف واپس آئے۔ چوتھی جو وجہ ہے وہ ہے مخلوط تعلیمی نظام، کو ایجوکیشن سسٹم۔ دیکھیں، بعض لوگ وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے بچے اور بچیاں وہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی وقت میں ایک کلاس روم میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کریں۔ گو کہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، الگ ڈیبیٹ ہے کہ جو کو ایجوکیشن ہے اس کے بہت ساری خوبیاں بھی ہیں، اس کی بہت ساری خامیاں بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ، کچھ والدین اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ دیکھیں، ایک ہی دوائی وہ سب لوگوں پہ فٹ نہیں آ سکتی۔ حکومت کو چاہیے کہ نئے تعلیمی ادارے بنائے، اور ایک آئیڈیل تعلیمی نظام یا تعلیمی سسٹم یہی ہوتا ہے کہ جو میل ٹیچر ہے وہ میل سٹوڈنٹس کو پڑھائے، اور جو فیمیل ٹیچرز ہیں وہ فیمیل جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو پڑھائیں، تاکہ جو بچے ہیں وہ سکولوں کی طرف آ سکیں، اور والدین اطمینان کے ساتھ مطمئن ہو کے اپنے بچوں اور بچیوں کو سکول میں بھیجیں۔